بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے دجال کی پیدائش اور اس کا فتنہ۔ قرب قیامت کا ایک ایسا فتنہ، یعنی قیامت کے قریب ایک ایسا فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا رہا ہے۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما زاروں کے طرح رونا شروع کر دیتے اور اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کائنات کے سب سے بڑے فتنے کے بارے میں، یعنی دجال کے بارے میں، کہ یہ دجال کون ہے اور دجال حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے، دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال موجود تھا، دجال اس وقت کہاں ہے، اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا۔ بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، ان سارے سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے۔ بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے، یعنی دجال کا ظاہر ہونا لازمی ہے، پھر قیامت آئے گی۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، یعنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، ڈنگے ہوں گے اس کے پاؤں، اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس سے سر کے بال گنگریالے ہوں گے، اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جو کہ ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق لوگ نہ پڑھ سکیں گے۔ دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے وہ پرہیزگار بن کر رہے گا، یعنی لوگوں کو شو کرے گا کہ میں متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، بڑی نمازیں پڑھے گا، بڑے روزے رکھے گا، اندر سب کھوٹا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کریں لوگ، لیکن اندر سے وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یعنی وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو۔ جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، یعنی جب اس کے نبی ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی پھر وہ خدائی کا بھی دعویٰ کر دے گا، مجھے خدا کہو۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری زمین پر گردش کرے گا، یعنی پوری زمین اس نے پھرنی ہے۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا، یعنی آنکھوں کا جو درمیانی فاصلہ نا 40 گز ہوگا۔ دجال کے پاس بے شمار طاقت، بے شمار مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کی زیادہ تر نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا، یعنی بڑی بڑی زیادہ تر نہریں ہوں گی، اس پر قبضہ ہوگا، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا، یعنی کوئی پانی استعمال نہ کر سکے گا اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے طرح طرح کی شعبدیاں بازیں دکھائے گا۔ یہ سامان کو حکم دے گا تو بارش برسنے لگے گی، اسے زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، فصلیں یعنی اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے، یعنی اس کے جب فالوور بن جائیں گے تو ان کو یہ مالا مال کر دے گا، یہ جو اس کا پیروکار بنے گا اسے بہت مال و دولت دے گا، اور وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے، یاشی کریں گے۔ جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو ان کو قتل کر دے گا، یعنی جو لوگ نہیں مانیں گے تو انہیں قتل کرے گا۔ بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، دجال بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اس زمین کے اندر گردش کرے گا، یعنی بہت تیز رفتار سے دنیا پھرے گا، وہ گھومے گا، اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت دنیا کے تمام کافر
اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے اور وہ اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری روئے زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور آخر کار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر یہ مدینہ کی طرف چلنا شروع کر دے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اس کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑے ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا، تو پھر مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی لوگ منافق ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور اس کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اس کے ساتھ جانے ہو جائیں گے۔ بہن بھائیو، بیٹے دجال 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا، یعنی وہ ٹوٹل 40 دن اس دنیا میں رہے گا۔ 40 دن میں وہ ساری دنیا میں پھیل لے گا اور آخر کار مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لد پر پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچوں کو جنم دیا جو کہ پیدائشی کانا تھا، یعنی ایک آنکھ سے اندھا تھا، ایک آنکھ تھی اس کی۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ بہت عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینہ کے اندر مشہور ہونے لگا، یعنی اس کے کام کرتب اور اس کی ایک آنکھ، ان چیزوں کی وجہ سے وہ مدینہ کے اندر مشہور ہونے لگا۔ اور پھر مدینہ کے اندر اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا، کہنے لگا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پرسرار باتیں کرنے لگا، ان عجیب قسم کی باتیں کرتا۔ جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا کہ میرا بچے کی یہ حرکتیں ہیں تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے کا سارا ماجرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور اس بچے کی ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش کرنے لگی کہ آپ اس بچے کا معائنہ کریں، ذرا سے چیک کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کی حرکتیں کیا ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے ہمراہ اس بچے کے معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں اس بچے کو ان ساری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد وہ لوگوں کے قریب تھا، یعنی جوانی کے قریب تھا، لیکن جوان ابھی نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی، ایک چوٹ لگائی کمر پر، اور ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش کو دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ تو اس وقت ابن سیاد نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں، یعنی سچی خبریں بھی آتی ہیں اور جھوٹی خبریں بھی آتی ہیں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہوا، یہ تو بات الٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سجاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دہان سوچا تھا۔ ابن سجاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر کوئی چیز چھپائی ہے، وہ ازدق ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ چھپایا تھا وہ نہیں تھا، اور کوئی لفظ اس نے کہا، یعنی کہ جھوٹا ہو گیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت نہیں بانٹ سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن میں ڈال دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں، یعنی اگر یہ سچا ہے تو پھر سچے کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس میں بھلائی کو نہیں، یعنی ہم اسے قتل کر کے کیا کریں گے، کیا ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ تو مدینہ کے لوگ ابن سجاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے ہیں، یعنی اس کے پاس جنات آتے ہیں، شیطان آتے ہیں، جو اسے اشیاء کی خبریں دیا کرتے ہیں، جو عشق کی خبریں لا کر اسے دیتے ہیں۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سجاد کے بارے میں سکون اختیار کی، یعنی آپ چپ ہو گئے، خاموشی اختیار کیا، آپ نے کوئی بات نہیں بتائی اس کے بارے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کہی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتایا اس کے بارے میں وہ کیا کہ ابن سجاد کی حقیقت کیا ہے۔ جبکہ بعض لوگ ابن سجاد کو دجال مانتے ہیں، اور چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خیال بھی یہی ہے، اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سجاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی اس بات کا اقرار کیا اور نہ ہی انکار کیا، یعنی آپ نے کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ابن سجاد کے اندر بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جو کہ ہو بہو دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ابن سجاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سجاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے قریب دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن سجاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی مانتا ہوں۔ اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ابن سجاد سے فرمایا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سجاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی وہ کہنے لگا کہ میں بن سکتا ہوں، مجھے پریشانی کوئی ٹینشن نہیں ہے، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا، مطلب یہ ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سجاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا تھا، اور انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی کہ دجال آج بھی اسی جزیرے میں قید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان اس کو ہر بات کی وہیں پر خبریں دیتے ہیں، یعنی اس قید خانے میں اسے شیطان جو جنات ہیں وہ خبریں دیتے ہیں، جن شیطان جنات میں سے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرکاری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ بہن بھائیو، بیٹے حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں واضح طور پر مل جاتی ہیں، لیکن یہ دجال کہاں ہے اور یہ کہاں سے آیا اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی صحیح علم نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، یعنی صحیح علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا کہ دجال حقیقت میں کون ہے۔
اور وہ کیسے پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے اور امان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا اور مرنا نصیب فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے آگے شیئر کر دیں، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آپ پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔